نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز ناظرین، مدرسۃ الحسنات عثمان نگر ہیریمیٹ کے اثر نو تعمیر کی افتتاحی تقریب پر شہر بٹکل سے علماء کرام اور اطراف و اکناف سے مہمانوں کی آمد۔ بتاریخ 22 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری بمطابق 27 دسمبر 2021 بروز پیر بمقام عثمان نگر ہیریمیٹ ہناور میں افتتاحی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جہاں بنیاد ہی سے تعلیمی ادارے کے نام سے کوئی عمارت تعمیر نہ تھی، بلکہ مسجد میں ہی عبادت کے ساتھ علاوہ اوقات میں دینی تعلیم کا سلسلہ قائم تھا۔ پھر قدیم مسجد کو شہید کیا گیا اور دوسری جگہ مسجد قائم کی گئی اور قدیم مسجد کو مدرسے کی شکل دے کر وہاں شبینہ مکتب کی تعلیم شروع کی گئی۔ یہ سلسلہ مدت دراز تک قائم رہا۔ چونکہ قدیم عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی اور یہی قدیم و ضعیف عمارت بار بار ہمیں دستک دے رہی تھی کہ ایک جدید عمارت تعمیر کی جائے تاکہ طلباء و طالبات آسانی سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی فکر کو لے کر علاقے کے چند احباب نے شہر بٹکل کے اہل خیر احباب مولانا اقبال صاحب نائچ ندوی، استاد جامعہ اسلامیہ و خطیب حمزہ جامعہ مسجد بھٹکل اور مولانا ضیاء الرحمن ندوی اور جناب عبد المنعم صاحب رکن الدین سے ملاقات کر کے اپنی عرض داشت پیش کی اور حالات کو مد نظر رکھا، جس پر احباب نے ہماری اپیل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنا مالی و جسمانی تعاون پیش کیا۔ جدید عمارت کی فکر کو لے کر چند ایک سال قبل جناب عنایت اللہ شاہ بندری صاحب کے ہاتھوں مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ عمارت اپنے موقع و محل اور مالی وسعت کے ساتھ مکمل ہوتی رہی۔ بفضل اللہ اہل خیر احباب کی نظر و کرم و معاونت اور مولانا اقبال صاحب نائچ ندوی، مولانا ضیاء الرحمن رکن الدین صاحب ندوی، جناب عبد المنعم صاحب رکن الدین اور محترمہ بدر النساء دامدہ کے تعاون سے آج ہم اس کو ایک خوبصورت اور مکمل عمارت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جس کا افتتاح 27 دسمبر 2021 بروز پیر عمل میں آیا۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا، جس میں مولوی فیصل پانی بڑے نے بحسن خوبی اپنی تلاوت پیش کی اور سبوں کا دل جیت لیا۔ رب کائنات کی توصیف و تحمید کے معان بعد نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مولوی اصغر صدیقی نے اپنی دلکش و مسحور کن آواز میں نعت پاک پیش کی، جسے سن کر لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ واضح رہے کہ جلسے کی نظامت عبداللہ چائکو ندوی منکوی سنبھال رہے تھے۔ الحمدللہ نظامت کو بحسن خوبی انجام دیا۔ افتتاحی کلمات کے لیے عزیزم محترم مولانا فرقان مالکی ندوی، امام و خطیب جامعہ مسجد روشن محلہ ہناور مدعو کیے گئے۔ آپ نے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ مختصر دقائق میں بہترین انداز میں افتتاحی کلمات اور مجلس کی اہمیت اور غرض و غایت کو پیش کرتے ہوئے حالات کے تناظر میں بہترین و جامع پیغام سے نوازا، نیز مدرسے کی اہمیت، معنویت و افادیت کو سراہا۔ جلسہ محترم جناب مولانا عبدالعظیم صاحب قاضیہ ندوی، سابق نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا اقبال صاحب ندوی، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل و خطیب حمزہ جامعہ مسجد بھٹکل، مولانا جیلانی صاحب ندوی اور جناب عنایت اللہ صاحب شاہ بندری، اسی طرح شہر بٹکل و اطراف و اکناف سے منسلک کئی شخصیات حاضر خدمت تھیں۔ صدارتی کلمات میں مولانا عبدالعظیم قاضیہ ندوی، سابق نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل نے اپنے علمی نقوش پیش کیے، نیز مدرسے کی تعلیم کو اہم ضرورت قرار دیا۔ مدرسے کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے معاشرے و ہر فرد بشر کی اصلاح اور ملت کی ترقی کا کام ہوتا ہے۔ اعلیٰ فکروں کو نسل نو کے قلوب و اذہان میں پیوست کیے جاتے ہیں، اسلامی روح کو کی جاتی ہے، معاشرے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند فرمایا۔ نیز عوام الناس کو علمی اور مفید باتوں سے ہمکنار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح
مہمان خصوصی مولانا اقبال صاحب نعت ندوی نے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اپنے نونہالوں کو مدرسے میں داخلے کی ترغیب دی۔ مزید اسی طرح مہمانان نظام نے بھی اپنے اپنے تاثرات و خیالات کو مبارکبادی کے ساتھ پیش کیا اور خوش و خرم ہوئے، ہمت افزائی کی اور دعائیہ کلمات پر اپنی باتیں ختم کیں۔ معزز ناظرین، اس حسین موقع پر وہ احباب جنہوں نے بنیاد سے ہی ان خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور کوئی دقیقہ ضائع نہ کیا، انہیں شال پوشی کی گئی۔ ساتھ ساتھ آئے ہوئے مہمانوں اور اطراف و اکناف سے آئی ہوئی شخصیتوں اور مدرسے حاضہ کے ذمہ داروں کی بھی شال پوشی کی گئی۔ دوران جلسہ مکتب کے نونہالوں نے نماز کی اہمیت پر تقریر پیش کی، نیز جمعہ اور اس کے لوازمات و اہمیت و فضیلت پر ایک مکالمہ پیش کیا، نیز قبر کے احوال پر ایک چھوٹی سی نظم بھی پیش کی۔ آخر میں مولانا عبداللہ چائکو ندوی منکوی نے آئے ہوئے جمیع احباب، نیز صدر جلسہ و دیگر مہمانوں اور اہل منور، خاص کر مدرسے کی تعمیر میں جنہوں نے اپنا تعاون پیش کیا، شکریہ ادا کرتے ہوئے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ تقریباً شام 6 بجے تک یہ نشست بفضل اللہ پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے اور اس کے اغراض و مقاصد مکمل فرمائے، اسے خیر کا باعث بنائے، آمین۔ محترم جناب عبدالغنی رکن الدین صاحب کے دعائیہ کلمات پر مجلس کا اختتام ہوا۔ معزز ناظرین، اگر ہم اپنے طلباء کے قرآن مجید کی اور دین کے نہج پر تربیت اور چلنے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر آئندہ ہماری آنے والی نسلیں بے دین ہو کر نکلیں گی۔ ہمارے شبینہ مکاتب کے مقاصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دیندار بنائیں، نئی نسل کے اندر دین پیدا ہو۔ ہم اگر ان کی صرف دنیاوی تعلیم کی فکر کریں گے اور دینی تعلیم سے ان کو آگاہ نہیں کریں گے تو پھر آنے والی ہماری یہ نسل بے دین ہو کر نکلے گی، اپنے والدین کی نافرمان بن کر نکلے گی، دین اور اسلام کے مخالف بن کر نکلے گی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے طلباء کو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آگاہ کریں، تاکہ ہمارے طلباء ہر میدان میں آگے رہیں، دین کے میدان میں بھی آگے رہیں، دنیاوی میدان میں بھی آگے رہیں۔ یاد رکھیے، ہم آج دیندار اسی لیے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے دین کی اور قرآن مجید کے تعلق سے ہماری فکریں کی۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کی فکریں نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی یہ نسلیں بے دین ہو کر نکلیں گی اور اس کے ذمہ دار اور قصوروار صرف اور صرف ہم ہی لوگ ہوں گے۔ اس کے لیے ہم تمام معزز ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے نونہالوں کو علاقوں کے جو شبینہ مکاتب چلتے آ رہے ہیں وہاں بھیجیں، تاکہ کل طلباء آپ کے حق میں گواہی دینے والے بنے۔ اگر آپ انہیں دین سکھائیں گے تو کل کو قیامت کے دن آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے طلباء کو شبینہ مکاتب سے جڑے رکھیے اور اسلام سے جڑے رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔